جی آج کا سب سے پہلا سوال امانت ٹرسٹ کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا جشن عید میلاد النبی کی چھٹی کرنی چاہیے؟ جی بہت اہم سوال ہے۔ پرسوں ٹیوزڈے کے دن یعنی منگل کے دن عید میلاد النبی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول جیسا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے۔ اگرچہ علماء کا اختلاف ہے کہ حضور کا یوم ولادت یعنی تاریخ جو ہے، دن تو متعین ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے، مگر تاریخ 12 تھی یا 8 تھی یا 9 تھی، اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بہت سارے لوگ ہند و پاک میں 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، جبکہ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ یوم وفات ہے۔ 12 ربیع الاول حضور کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے، اور لوگ اس کو 12 وفات کے نام سے ہی منسوب کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو یوم میلاد مناتے ہیں، اس کو میلاد النبی اس کو کہتے ہیں، اور اس دن جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، رسمیں ہوتی ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ اس دن چھٹی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول، اور آپ کے بعد تابعین تبع تابعین کے معمول سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو یعنی میلاد النبی کو چھٹی کرنی چاہیے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ موقع کئی بار آیا، اور آپ کے وصال کے بعد میں صحابہ کی زندگیوں میں سینکڑوں مرتبہ یہ 12 ربیع الاول آیا، مگر ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے اس وجہ سے چھٹی کی ہو کہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے، میلاد النبی آ رہا ہے تو اس لیے چھٹی منائے۔ صحابہ کے بعد میں تابعین تبع تابعین بزرگان دین، یعنی آپ یوں کہہ لیجیے کہ اگر اب سے 100 سال پہلے تک کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے، ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں گے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ میلاد النبی منانا اور اس دن چھٹی کرنا کہیں سے بھی دور دور تک ثابت نہیں ہے۔ تو اس دن چھٹی کرنا، کاروبار بند رکھنا، روزی روزگار کو بند کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ قرآن کی مخالفت ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا لا تحرموا ما احل اللہ لکم، کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اس کو حرام نہ کرو۔ اب اللہ نے کوئی بھی دن ہو اس میں کاروبار، بزنس، روزی روزگار کو حلال قرار دیا کہ کسی بھی دن کوئی ممانعت نہیں ہے کاروبار بزنس سے، تو یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اگر ہم بندے اپنی طرف سے کسی دن کو خاص کر لیں کہ اس دن کاروبار نہیں کریں گے، منانا جائز ہی نہیں ہے۔ کاروبار کرنا، کھولنا، دکان کھولنا جائز ہی نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں کی یہ تھاٹ ہے، اور جو کاروبار کھولتا ہے تو اس کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے اوپر طعن و تشنیع جو کی جاتی ہیں، اور اس کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں حضور سے محبت نہیں، اگر حضور سے محبت ہوتی تو تم دکان نہیں کھولتے۔ تو اس طرح کی طعن و تشنیع کی جاتی ہے، یاد رکھیں یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ نے آج کے دن بھی کاروبار کو حلال قرار دیا ہے۔ وہ لوگ غلط ہیں کہ جو اس دن چھٹی کرتے ہیں اور حلال کو حرام میں بدلتے ہیں۔ اللہ نے تو حلال قرار دیا ہے، آپ نے خود چھٹی کر کے اپنے اوپر اس دن کاروبار کو حرام کر لیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی مخالفت ہے، حضور کی بھی مخالفت ہے، صحابہ کی مخالفت ہے، تابعین تبع تابعین کی بھی مخالفت ہے، کیونکہ کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے 12 ربیع الاول کو اپنا کاروبار بزنس بند کیا ہو، کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ تو جب خیر القرون سے ثابت نہیں ہے، آج سے 100 سال پہلے تک کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نے اس وجہ سے اپنے دکان کو، کاروبار کو بند کیا ہو۔ تو کہا جائے گا یہ کہ یہاں ہم غلط ہیں اگر ہم لوگ اس دن کیا کرتے ہیں، کاروبار بزنس کو بند کرتے ہیں۔ تو یہ رسول کی بھی مخالفت ہے، صحابہ کی بھی مخالفت ہے، اور خود قرآن کریم کی بھی مخالفت ہے، چونکہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ اے لوگو، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تم کیوں حرام کر رہے ہو، کیوں تم حرام کر رہے ہو؟ تو شریعت میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن کاروبار بزنس کرنا حرام قرار دیا، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے، بلکہ سال کے 360 یا 365 دن ہو، کسی بھی دن کاروبار جائز ہے۔ تو اگر کوئی اس کو منع کرتا ہے اور جو کھولتا ہے اس کو غلط کہتا ہے تو یہ کہنے والا یہاں خود غلطی پر ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ چاہیں تو کاروبار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ جہاں لوگوں کی یہ سوچ بن گئی ہو تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کی سوچیں بن گئی ہو کہ کاروبار بند کرنا چاہیے، حرام ہے، ناجائز ہے، گستاخ، تو ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور دکانیں کھولنی چاہیے، بزنس کرنے چاہیے، تاکہ قرآن کے مطابق عمل ہو، صحابہ کے مطابق عمل ہو، اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہو، ان کو بتایا جائے کہ یہاں پر غلطی پر آپ ہیں۔